بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات کیا ہے؟ محترم ناظرین، ماہ شعبان میں ایک رات آتی ہے جو بڑی فضیلت اور بزرگی والی رات ہے۔ حضرت عطار بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے زیادہ کوئی رات افضل نہیں۔ اس رات کے کئی نام ہیں۔ لیلۃ المبارک یعنی برکتوں والی رات، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزلوں کی رات، دستاویز والی رات، دوزخ سے چھٹکارا ملنے اور بری ہونے والی رات۔ اس رات میں رحمت خداوندہ کی تفصیل بے شمار انسانوں دوزخ سے نجات پاتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ یہ شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہ شب کی بڑی فضیلت اور خصوصیات ذکر کی گئی ہے۔ محترم ناظرین، ہم حدیث کی کتابوں میں یہ عام طور پر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عام راتوں میں رات کے تہائی حصے میں آسمان سے دنیا پر تشریف فرماتے ہیں اور نظر آتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت کی طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے رزق کی طلب کرے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت دور کروں۔ لیکن شب برات میں بالکل اس کی مختلف کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے لے کر یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک آسمان و دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتے ہوئے بے شمار انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس شب میں بھی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جن کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس ماہ شعبان کی رات جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے یہ کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور اس شخص کی بخشش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو اپنا شریک نہیں ٹھہرایا، بشرط وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک وہ توبہ نہ کرے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے یہ رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس شخص کی جس نے میرے لیے سجدہ کیا، اور تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا رہتا ہے، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے اس رات کو دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ فرماتا ہے، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کی جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکارتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکارتا ہے، اس رات کے تمام مسلمانوں کی خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کیا کوئی معافی کا طلبگار ہے کہ اس کے دروازے پر فرشتے پکار رہا تھا کہ کوئی معافی کا طلبگار ہے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبرائیل علیہ السلام بولے، اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے،
کہ اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کے 15ویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو، اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر رہتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے جس کی میں بخشش کر دوں؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار، میں اسے رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی میں مصیبت دور کروں، مصیبت سے نجات کروں؟ تو اسی طرح ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس شب میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اپنی غلطیوں اور اپنی گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے اللہ ہماری آنے والی زندگی میں جو تکلیف جو پریشانیاں ہیں اس کو دور کرے اور ہمارے جو گزری ہوئی زندگی میں گناہ ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، اس کی ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگیں گے اور روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔